اس قدر خوبصورت، ایسا نفیس، محبت کرنے والا، لوگوں کو جوڑنے والا، اتنا فعال نوجوان، کبھی اپنے والد کا نام استعمال نہیں کیا زندگی میں۔ اس نے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ انہوں نے 3 مضامین میں ایم اے کیا۔ کمال کی آواز تھی ان کی، مگر روشن خیال کی خوبی یہ تھی وہ اتنے دبے دبے لہجے میں اور مدھم لہجے میں لوگوں سے بات کرتا تھا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ ایسا لگتا تھا کہ بس ان کی باتوں میں ایک جادو ہے۔ ایم اے اردو کیا، ایم اے لسانیات کیا اردو میں، اس کے بعد ورلڈ سروس میں ایک طویل عرصے سے وہ پروگرام کرتے رہے، رات کو پروگرام کرتے تھے، رت جگائیوں کا شوقین تھی، محفل آرائی ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ کیا خوبصورت رویے اس کی زندگی میں تھے۔ انہوں نے ماسٹر کر لیا تو انہوں نے ملازمت کے لیے درخواستیں دی مختلف محکموں میں۔ اس نے اتفاق یہ ہے کہ انہیں آفر لیٹر آیا ڈپٹی ڈائریکٹر نیشنل سینٹر، اسی مہینے انہیں آفر آیا اسسٹنٹ پروڈیوسر پی ٹی وی، اور اسی سال انہیں آفر آیا نیوی کا۔ اس کے بعد انہوں نے نیوی جوائن کر لی اور وہ لیفٹیننٹ کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد وہ انفارمیشن یعنی آئی ایس پی آر میں آ گیا، ایک طویل مدت انہوں نے آئی ایس پی آر میں گزاری۔ کمانڈر کے عہدے پر فائز ہو کر وہ ریٹائر ہوئے۔ 23 مارچ کو جو سالانہ پریڈ ہوتی تھی اسلام آباد میں، اس کی کامنٹری کرنے کے لیے سرکاری طور پر ان کو بلایا جاتا تھا۔ روشن خیال بہت خوبصورت نثر لکھتے، انہوں نے کئی ڈرامے بھی لکھے، کینیڈا میں بھی انہوں نے لوگوں کے لیے بہت سا کام کیا، کئی کتابوں کے فلیپ انہوں نے لکھے۔ وہ بہت ہی محنتی آدمی تھے۔ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، ایک عرصے تک وہ ٹیلی ویژن پر شام کی خبریں بھی پڑھتے رہے۔ آئی ایس پی آر نے پہلا ڈرامہ جو بنایا تھا وہ بنایا تھا راجہ عزیز بھٹی پر، شہید نشان حیدر۔ اس ڈرامے کو بہت مقبولیت ملی تو روشن خیال نے یہ تجویز دیا کہ آپ ملٹری کے ایک بڑے شہید پر آپ بنا رہے ہیں تو نیوی پر بھی آپ ڈرامے بنائیں۔ انہوں نے روشن خیال کے مشورے سے غازی شہید کے نام سے ایک ڈرامہ بنایا۔ یہ ایک بہت ہی کامیاب ڈرامہ تھا۔ اس کے بعد ایک اور ڈرامہ انہوں نے نیوی کے لیے بنایا، سمندر جاگ رہا ہے۔ یہ ڈرامہ بھی آئی ایس پی آر کا تھا اور بہت مقبول ہوا پی ٹی وی سے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ روشن خیال ہمہ جہت شخصیت تھے۔ روشن خیال کی عمر ایسی نہیں تھی۔ بہرحال 11 نومبر 2025 کو وہ انتقال کر گئے، لیکن ان کے انتقال کی خبر نے کراچی اور کینیڈا اور پاکستان کی ادبی حلقوں میں بہت تکلیف کے ساتھ اس خبر کو سنا۔ ان کے چلے جانے کا ان کے دوستوں کو بہت رنج ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ واقعی اپنے عہد کے ہیرے جیسے لوگوں میں شامل کرنے کے لائق تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔